اب ہم بات کریں گے ناظرین صرف ان خواتین کی جو زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی ناظرین اگر سے بات کی جائے نا تو پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے جہاں پر خواتین کی ڈیلیوری کے دوران جو ہے نا سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ اب اتنی بری سچویشن کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ بہت سارے ہم سے بھی گئے گزرے ملک ہیں مگر وہاں پر ایسی سچویشنز جو ہیں یہ ڈیلیوری کی یہ بہتر ہے۔ افریقہ کے بھی بہت سے ایسے کچھ غریب ممالک ہیں جہاں پر یہ سچویشنز بہت نارمل ہے، مگر پاکستان میں اس سچویشن کے حساب سے کس طریقے سے ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ ایک ہیلتھ کیئر کا نظام بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اتنے کیسز ہم 5ویں نمبر پہ کیوں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس میں کوئی میڈیکل کوئی ایسے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے جو ہم خواتین کا خیال نہیں رکھ پاتے، ان کی کیئر نہیں کر سکتے، یا پھر اس طرح کی جو اموات ہے اس کی کون سی ایسی ریزنز ہیں بیہائنڈ، اس پہ بات کریں گے۔ یا پھر مجھے یہ بھی ایک چیز میں اس پہ بھی پوائنٹ کروں گی کہ جو بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایک عورت نے بچے ڈیلیور کرنے ہیں، شاید اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ریٹ ہو جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے آج۔ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں آپ، تو آپ ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ریزن کیا ہے کہ پاکستان جو ہے 5ویں نمبر پر ہے اور یہ ڈیلیوری ٹائم پہ جو ہے عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موسٹلی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا ہے افغانستان کے بعد، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر میں 3 ڈیلے ماڈل کے تحت دیکھوں کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ خواتین یعنی فیملیز کی طرف سے کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں، کچھ فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ ہیلتھ کیئر کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ بہت ساری جو فیملیز میں خواتین کی جو کیئر ہے اس کو کس ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے۔ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم نے تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے، لیکن اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دیکھیں تو ایٹ لیسٹ خواتین کی 4 وزٹس ہونے چاہیے، کم سے کم جو وزٹس ہیں وہ 4 ہونے چاہیے پریگننسی کے دوران، لیکن بہت ساری خواتین کی وہ 4 وزٹس نہیں ہوتے۔ 4 وزٹس کی بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنس ہیں جو کہ وزٹس زیادہ ہوں گے تو آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کتنے عرصے کے دوران جو ہے یہ 4 وزٹ ہونے چاہیے؟ مطلب یہ تو ہے نا کم سے کم، اس سے کم ہوں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم جب پریگننسی کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے 40 ویکس ہوتے ہیں اور ٹرائمسٹر 3 ہوتے ہیں، یعنی 3 مہینے کے۔ تو فرسٹ ٹرائمسٹر میں لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کر لینا چاہیے، لیکن بہت ساری خواتین ڈیلے کر دیتی ہیں اس کو، 2nd یا 3rd ٹرائمسٹر میں جا رہی ہوتی ہیں یا ڈیلیوری کا ٹائم قریب آتا ہے تو ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری خواتین میں جو کمپلیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے جو ہمارے ہاں بہت ساری اموات کی جو وجوہات ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں انیمیا کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ نیشنل نیوٹریشن سروے کی بات کریں تو اباؤٹ 70% وومن جو کہ پریگننٹ ہیں ان میں انیمیا ہے، یعنی خون کی کمی ہے۔ بیکاز کہ جیسے خون کی کمی آلریڈی اگر خواتین میں چل رہی ہے تو پریگننسی کے دوران تو مزید ہو جاتی ہے، اور جب خون کی کمی ہوگی تو اس کی اپنی صحت، ماں کی اور بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ اور ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے بچوں میں جو برتھس جو ہیں وہ پری میچور برتھس ہو جاتی ہیں یا لو برتھ ویٹ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ انیمیا ایک بہت بڑی ریزن ہے ہماری۔ اور اس کے علاوہ اچھا وائٹامن ڈی بھی بہت کم ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے۔ ڈی ہے تو ڈیلیوری ٹائم پہ بھی تو نوٹس کیا جاتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ پریگننسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائٹامن ڈی عورت کا ٹھیک ہو، بالکل بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی بھی ہیلتھ کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے وائٹامن ڈی کا سورس ہونا صحیح امپورٹنٹ۔ وائٹامن ڈی کی بھی ڈیفیشنسی، اس کے علاوہ جو ہماری مدرس میں پرابلم ہے فولک ایسڈ، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اب
لوگوں کو یہ نہیں پتا فولک ایسڈ کس ٹائم پہ لینے کی ضرورت ہے. اب جب مدرس پلان کرتی ہیں پریگننسی کا تو اسے 1 سے 2 مہینے پہلے سے فولک ایسڈ لینا شروع کر دینی چاہیے. اور تو 1 سے 2 مہینے پہلے جو فولک ایسڈ لیں گی تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں ان کی پوری ہو جائے گی اتنے شارٹ ٹائم میں فولک ایسڈ کی کمی؟ کیونکہ دیکھیں فولک ایسڈ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سم ٹائم تو ہمارے ہاں اتنی انپلانڈ پریگننسیز ہیں مدر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی پریگننسی ہو چکی ہے. تو اس وقت اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. لیکن اگر پہلے سے ہی یعنی برتھ سے پہلے سے ہی وہ فولک ایسڈ لے رہی ہیں تو کیوں ہمیں فولک ایسڈ زیادہ جلدی لینے کی ضرورت ہے؟ بیکاز کہ جو ہمارے ہاں بہت ساری نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ نیورل ٹیوب جو ہے نا وہ 28 ہفتے میں یعنی 28 دن میں شروع کے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس میں کلوز ہو جاتی ہے. تو اگر اس میں ڈیفیشنسی ہوگی تو ڈیفیکٹس آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ برتھ سے پہلے جب بھی پلان کر رہے ہیں اس وقت سے فولک ایسڈ لینا شروع کریں. جو ہے یہ رورل ایریاز میں زیادہ ہوتی ہیں عورتوں کی بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پہ؟ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں اربن کے مقابلے میں. اس کی بہت بڑی وجہ ہے, ایک تو خواتین کی ایجوکیشن کم ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کم ہوگی تو ان کی اویئرنیس کم ہے. دائیاں بچے پیدا کر رہی ہیں آج بھی ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کے کم جاتے ہیں اور دائیوں کے پاس چیک اپ. یہ جو 4 آپ بات کر رہی ہیں 4 وزٹس, یہ تو خاص نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کو پتہ بھی ہوگا. بالکل. اور دوسری دیکھیں ہمارے ہاں ابھی بھی خواتین میں مسئلے ہیں, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ڈیورنگ پریگننسی جسے ہم پری کلمسیا کہتے ہیں. اور سم ٹائم پری کلمسیا ایسی سچویشن میں پہنچ جاتا ہے اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی ٹائم پہ تو کلمسیا یعنی کلمسیا یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بہت شوٹ کر جاتا ہے بٹ اس کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب جھٹکے لگنا شروع ہوتے ہیں سم ٹائم ہمارے گاؤں میں تو یہ کہا جاتا ہے شاید اس پہ جن آ گیا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس طرح کا. تو وہ بجائے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس صورت میں بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتی ہیں. کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میں نے جب گائنی میں کام کیا ہے تو کراچی میں سندھ میڈیکل کالج کراچی سے میں نے کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ جناح ہاسپٹل میں ہمارے پاس اتنے زیادہ کیسز آتے تھے اندرون سندھ سے جس میں خواتین کو بہت لیٹ لے کے آیا جاتا تھا, ان کو بہت برے طریقے سے فٹس پڑ رہے ہوتے تھے, بری کنڈیشن ہوتی تھی. تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا, اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے ان کا بلڈ پریشر چیک نہیں ہوتا. بلڈ پریشر چیک نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اتنا شوٹ کر جاتا ہے کہ وہ برین پہ افیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو کہ کلیمسیا کہلاتا ہے. اور ہمارے ہاں تقریباً 5 to 6% پریگننسیز میں کلیمسیا کے پرابلمس آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے یعنی شوگر بڑھ جاتی ہے پریگننسی کے دوران. اچھا یہ موسٹلی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً یہ خود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو کچھ عورتیں کہتی ہیں ہمیں پیشنٹ ہو گئے شوگر کے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا, یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بیکاز کہ پریگننسی کے دوران ہماری باڈی میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں. جو کچھ خواتین میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شوگر بڑھ جاتی ہے اور یہ زیادہ تر 20th ویک کے بعد ہوتا ہے. اور اس صورت میں اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا شوگر بڑھ چکا ہے اور وہ ڈائٹ میں بھی کیئر نہیں کر رہی, اس کو میڈیسن بھی نہیں لے رہی ہے, تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ بچے پہ آئے گا. اور جس کی وجہ سے لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایز سچ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بریک کے بعد مزید اور ڈسکس کریں گے, ذرا سا ڈیپ کچھ سوال کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اوکے, زچگی کے دوران اور بعد میں ضرورت سے زیادہ خون بہنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ہم کہتے ہیں ہیمریج. ہیمریج کی ڈیفینیشن سمجھ لی یہ ہے کہ جو نارمل برتھ ہوتی ہے نا اس میں ہمارا کوئی آدھا لیٹر خون ضائع ہوتا ہے, لیکن اگر وہ 500 ml یعنی 500 ملی لیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہیمریج یعنی زیادہ خون بہہ گیا ہوا ہے. اسی طرح جو سی سیکشن ہوتا ہے, سی سیکشن میں 1 لیٹر سے زیادہ اگر خون بہہ جاتا ہے تو اس کو ہم ہیمریج کہتے ہیں. تو اس کی ایک تو جیسے میں نے کہا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو مدرز ہیں وہ انیمک ہیں, ان میں پہلے ہی خون کی کمی ہے اور اگر حد سے زیادہ خون بہہ جائے تو پھر وہ مدر جو ہے وہ شوک میں جا سکتی ہے. تو ایک تو بڑی وجہ تو یہی ہے. دوسری یہ کہ ہماری ماؤں کی جو نیوٹریشن ہے نا وہ اچھی نہیں ہے. ان کو جو پریگننسی میں نیوٹریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے, جو کہ پروٹین چاہیے, ملٹی وائٹامنس جو ان کو چاہیے وہ اس طرح سے نہیں لے رہی ہوتی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایک تو بہت بڑی وجہ اس کی یہی ہے جو ہیمریج ہونے کی.
دوسری یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی دائیوں سے ڈلیوریز ہوتی ہیں, ابھی بھی گاؤں کے علاقوں میں دائیاں ڈلیور کرتی ہیں. بہت سی ایسی ساسیں ہیں وہ نہیں برداشت کرتی, بات ہی نہیں کرتی ہیں کہ ہماری بہو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. جی, تو ہم نے دائیوں سے بچے پیدا کرائے تھے, تو یہ کون سی کوئی نمونہ آئی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو دائی تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی ہے. تو کیونکہ ہمارے ہاں ہاسپٹلس میں تو ایمرجنسی آبسٹیٹرک کیئر اویلیبل ہوتی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فوراً آپ اس کو تھیٹر میں موو کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلیڈنگ کی کہاں پہ کیا ریزن ہے اس کی. یہ لیبر روم میں کون کون سی چیزیں ضروری ہونا اس وقت لازم ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر تو نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے تو نارمل ڈیلیوری کے سے پہلے بلڈ ارینج کیا جاتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ ان کیس کہ اگر خدا نہ خواستہ بلڈ زیادہ لاس ہو جاتا ہے تو اور اس کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً سے اویلیبل ہوتا ہے, فوراً اس کو بلڈ دے دیا جاتا ہے, ریپلیس ہو جاتا ہے. جی, لیکن اگر گھر میں ڈیلیوری ہو رہی ہے تو بلڈ تو کہیں ارینج نہیں ہے اور اس کو گھر سے ہاسپٹل تک لے جانے میں سم ٹائم وہ ڈیلے بھی آ جاتے ہیں. اور جب وہاں پہ دیر میں خاتون پہنچتی ہیں ہاسپٹل تو اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو بچانا, اس کے خون کی کمی کو پورا کرنا, فوراً سے خون کا ارینج کرنا, یہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ جو واٹر برسٹ ہوتا ہے اس کے بعد کتنا ٹائم عورت کے پاس ہوتا ہے؟ دیکھیں جب تو بلڈ لاس ہونا شروع ہو جاتے, جتنا ایٹ دا ارلیسٹ ہاسپٹل میں اگر تو نہیں ہاسپٹل میں نہیں ہے تو ہاسپٹل تک پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ سارے ہاسپٹلس میں ایمرجنسی آبسٹیٹرک کیئر اویلیبل ہیں. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پلیسنٹا کی کچھ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر ماں ہاسپٹل نہیں جا رہی, ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے پلیسنٹل کی کیا پوزیشن ہے, اگر تو ایسی پوزیشن پہ ہے جس میں ڈیلیوری کے دوران بلیڈنگ زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, تو ایک اس کو مسٹ ہے کہ وہ ڈیلیوری جو ہے ہاسپٹل میں ہو, پھر وہ دائی نہیں ڈیلیور کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ڈاکٹر کو نہیں دکھایا جاتا ہے اور گھروں میں ہی ڈیلیوریز ہوتی ہیں تو دائیاں اس طرح کی سچویشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں. یہ کون سی سچویشن ہوتی ہے جس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یا تو ہم بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر ماں کو بچا سکتے ہیں, فیملی سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے بتائیے کس کو بچائیں؟ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس بالکل ایسی کچھ سچویشنز آ جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا ڈائبٹیز چل رہی ہے بہت زیادہ, سم ٹائم ڈائبٹیز کا لیول, شوگر کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے پہ بھی افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسی سچویشنز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کس کو بچانا چاہتے ہیں, یعنی کہ سم ٹائم پلیسنٹا ایبریپشو, پلیسنٹا پریویا کی کوئی ایسی یعنی پلیسنٹا کی پوزیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں جب وہ پلیسنٹا ڈیٹیچ ہوتا ہے یوٹرس سے تو اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایسی بھی سچویشنز میں سم ٹائم یوٹرس رپچر ہو جاتی ہے, جو بچہ دانی ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے. تو ایسی کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ کیا کس کے لیے فوراً سے ایکشن لے, تو اس سچویشن میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں دوسرا جو ہم ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی اگر طرف آئیں تو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں ایک جو ٹرینڈ آ رہا ہے نا اس وقت کسی سی سیکشن کا, کہ سی سیکشنز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, سیزیرین. کیونکہ پہلے زمانے میں جب سیزیرین صرف اس سچویشنز میں کیے جاتے تھے جب بہت ضرورت ہے کہ بچے کی جان بچانی ہے, ماں کی جان بچانی ہے, تو اس صورت میں سیزیرین کیا جاتا تھا. لیکن اب ہماری مدرس کی طرف سے بھی کچھ ہے کہ وہ پین نہیں برداشت کر سکتی ہیں, وہ خود بھی ڈیسیجن لیتی ہیں کہ سی سیکشن کرنا ہے, یا ہمارے ہاسپٹلس یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹلس کہ بچے کی سچویشن بہتر نہیں ہے تو آپ جی جلدی سے ڈیسائیڈ کریں, آپ سرجری کرنی پڑے گی. کچھ جگہ تو پیسے بنانے کے بھی آپ کو پتہ کر لیتے ہیں. جی بالکل, اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو, کیونکہ دیکھیں ہونی نارمل ڈیلیوری ہی چاہیے, بٹ سم انڈیکیشنز ایسی ہیں جس میں مینڈیٹری ہے کہ سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے یا جانا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس صورت میں تو جانا چاہیے. لیکن جو ایک ٹرینڈ ہی بن گیا ہے کہ بہت زیادہ ہاسپٹلس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سیزیرین نہیں کرانا ہے, سیزیرین کر دیں گے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مدر کو بھی ہیلنگ زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور ایک چیز جو کہ ہمارے ہاسپٹلس میں بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا وہ ہے بریسٹ فیڈنگ کا کلچر, کہ جیسے ہی برتھ ہوئی ہے ود ان 1 آور آفٹر برتھ بچے کو بریسٹ فیڈنگ کروانی شروع کر دینی چاہیے ماں کو. لیکن سم ٹائم جیسے میں نے کہا نا کہ اس کی نیوٹریشن کی خیال نہیں رکھا گیا ڈیورنگ پریگننسی, تو وہ اتنی زیادہ ویک ہوتی ہے کہ وہ اس دوران بریسٹ فیڈنگ نہیں سٹارٹ کروا پاتی ہے. بریسٹ فیڈنگ جتنی ارلی ہوگی مدر کے لیے بھی بہتر ہے, بچے کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس میں بھی نا گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے
کہ پیشنٹ کو آپ بتائیں, مطلب جو مدر ہے اس کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے بچے کو دودھ دینا ہے, دودھ کی ڈلیوری کس طرح سے ہوگی بچے کے, تو وہ پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو لکوڈ اس کو مل نہیں رہا, اس کو دودھ پوری طریقے سے مل نہیں رہا, آپ ڈبے کے دودھ پہ آ جائیں. بالکل. تو ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرنے سے بہتر اس کو پہلے تھوڑا سا فزیکلی سکھائی نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات نہیں ہے نا چیزیں, بالکل ماں بنتی ہے, ایک بچہ ہے, ایک نئی جان آئی ہے, اس کو ٹرین تو کرنا ہے. پارٹ ہے, ایک میجر پارٹ ہے کہ ماں کو پہلے سے ہی بتایا جائے, ایک تو بریسٹ فیڈنگ جتنا آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے وہ کروائے گی. یہ جو باٹل فیڈ ہے اس کو تو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے, بیکاز کہ یہ کلچر بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ مدر زیادہ سے زیادہ کروائیں, اور ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر مدر چاہتی ہیں وہ اپنی پوزیشن اپنی دوبارہ سے جو فگر ہے پہلے والی اس میں واپس چلا جائیں, تو بریسٹ فیڈنگ از جو بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جو کینسرس ہیں جیسے بریسٹ کینسر ہے, یوٹرائن کینسر ہے, اس سے بھی ماں بچی رہتی ہے, اور سب سے بڑی ریزن کہ وہ بچی کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, اگر جیسے سٹارٹ میں پمپ وغیرہ کے ذریعے اگر دودھ کو نکالا جائے بچے کو پلانے کے لیے تو وہ بھی سیف ہوتا ہے, وہ بھی سیف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا ارلی سٹارٹ کریں گے اس سے یہ ہے کہ بریسٹ ملک بھی زیادہ آئے گا اور مدر کو بعد میں کوئی اس طرح کی پرابلم بھی نہیں ہوگی. گریٹ. اچھا, یہ جو پلز ہوتی ہیں جو کہ ابورشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اب اس میں کتنے خطرات ہوتے ہیں, جو اس پہ جو ڈیتھ ریٹ ہے کیا ہے, وہ سچویشن بھی ہمیں ذرا اس پہ نظر ثانی کر دیجیے. جی, جب جیسے ہم نے بات کی نا میٹرنل مورٹیلٹی کی, میٹرنل مورٹیلٹی کا مطلب ہے کہ اینی ڈیتھ ڈیورنگ دا پریگننسی, تو جو آپ نے بات کی میٹرنل مورٹیلٹی کی ایک بڑی ریزن ابورشن بھی ہے. اب ہمارے ہاں ابورشن کیا ہے, ابورشن جو ہے اگر ان پلانڈ پریگننسیز, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری پریگننسیز تو ان پلانڈ ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا مدر کو, اور پریگننسی ہو جاتی ہے اور وہ آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں صرف ہم انڈیوس ابورشن کی طرف اس وقت سے جا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو. اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے, بہت ویلڈ میڈیکل ریزن اگر نہیں ہے, تو ابورشن تو نہیں کرایا جا سکتا, وہ لیگل نہیں ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مدرز جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں, دائیوں کے پاس یا انڈر دا ٹیبل, جہاں پہ ابورشن سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جو کہ انسیف ابورشنز ہوتی ہیں. کیونکہ انسیف ابورشن کیا ہے کہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہے, اکوپمنٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹیلائز نہیں ہے, جس کی وجہ سے مدر کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بتا دیتا ہے اچھا جی یہ پلز لے لیں آپ, اور اس کی وجہ سے آپ کا ابورشن ہو جائے گا. اور وہ ایک تو یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ ابورشن ہوتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ کس ٹائم پہ ان کو وہ پل لینے کی ضرورت ہے, اور وہ اگر اس ٹائم پہ نہیں لی ہے تو ابورشن نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے تو اس طرح کی بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں مدر نے پلس تو لے لی ہیں اور اس کے بعد اس کی ابورشن نہیں ہوئی, بٹ اس پل کا جو افیکٹ ہے وہ اس کے بچے کے برین پہ ہو گیا, اور بچے جو ہے بعد میں ڈسیبلٹی فیس کرتے ہیں آفٹر برتھ. تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو اس میں نالج اینڈ اویئرنیس ہونا مدرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ بینگ یونیورسٹی پروفیسر, ہماری یونیورسٹیز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس میں ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا جو کہ کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کا پروگرام کہلاتا ہے ان میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ, جس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا تھا کہ کس طرح وہ جو ڈینجرس سائن آف پریگننسیز ہیں اس کو مدرس کو جا کے بتا سکتے ہیں, بچوں کی ڈیولپمنٹل ڈیلیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, مدرس کی جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ کوسچنس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم نے کمپلیٹ ٹریننگ دی, اور ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے بھیجا فیلڈ میں, اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے خواتین کے جتنے بھی کوسچنس تھے جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ تھے ان کو ایڈریس کیا, ان کو بتایا کہ پریگننسی کی ڈینجرس سائن کیا ہوتی ہیں, کس ٹائم پہ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, کون کون سی ملٹی وائٹامنس اور جو فولک ایسڈ آئرن ٹیبلٹس ہیں کس وقت انہوں نے لینی ہے, کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری, جس کی وجہ سے بہت زیادہ چینج آئی اس کمیونٹی میں, لوگوں کی اویئرنیس امپروو ہوئی. تو یونیورسٹیز کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کا بھی رول ہمیں چاہیے ہوگا, ہمیں ٹائم دیتے رہیں گی آپ, بار بار ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اویئرنیس بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کس وجہ سے ہم ابھی بھی پاکستان میں 5ویں نمبر پہ آتے ہیں جہاں پہ عورت بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پہ جو ہے نا وفات پا جاتی ہے. چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا, وقت کا. ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد.